بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 145۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کنیت اور القاب کی پہچان کی اہمیت۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کتابوں کی معرفت بھی ضروری ہے، ان کنیت کی معرفت بھی ضروری ہے جو صرف کنیت کے بارے میں لکھی گئی ہو۔ یعنی اس سے پہلے تو کنیت کے بارے میں کافی تفصیل گزر چکی ہے، القاب کے بارے میں بھی کافی تفصیل گزر چکی ہے، لیکن پیچھے جو کنیت اور القاب کے بارے میں بحث تھی وہ روات سے متعلق تھی کہ کون سا راوی ہے، اس کی کیا کنیت ہے اور کس راوی کا کیا لقب ہے۔ آج کے سبق میں کنیت اور القاب سے متعلق جو بحث ہوگی وہ کسی خاص راوی سے متعلق نہیں ہوگی بلکہ مطلق کنیتوں سے متعلق ہوگی، اور اس کے ضمن میں اگرچہ روات کا تذکرہ بھی ہوگا لیکن بنیادی طور پر صرف کنیت کے بارے میں ہوگی یا لقب کے بارے میں ہوگی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ وَقَذَا مَعْرِفَةُ الْكُنَى الْمُجَرَّدَ وَالْأَلْقَابِ وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ بِلَفْظِ الْاسْمِ وَتَارَةً تَكُونُ بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ وَتَقْعُ نِسْبَةً إِلَى عَاهَدٍ أَوْ عِرْفَةٍ۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کنیتوں کی معرفت بھی ضروری ہے جو مجرد ہو، اور وہ القاب جو مجرد ہو اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ پھر یہ جو کنیت اور القاب ہوتے ہیں یہ کبھی لفظ اسم کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی لفظ کنیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی یہ کسی عیب کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور کبھی کسی پیشے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ نور الدین عطر صاحب لقب کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ لقب اس کو کہتے ہیں ما یشعر بمدح او ذم، جس میں مدح یا ذم کا پہلو ہو۔ عام طور پر انسان کا جو نام رکھا جاتا ہے اس میں معنی کو نہیں دیکھا جاتا، اور کسی شخصیت کا نام رکھا جاتا ہے اور وہ اس کا علم بن جاتا ہے۔ لقب جو ہوتا ہے وہ کسی شخصیت کے معنوی خوبی کی طرف نسبت کر کے بعد میں اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی راوی کوئی شخصیت سخی ہو تو اس کو جواد کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اس میں کوئی برا پہلو ہے تو اس کے ساتھ ذم کا نام رکھا جاتا ہے۔ بہادر ہو بہادر کی صفت لگائی جاتی ہے۔ تو لقب اس کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو ہو، جیسے اعمش اور اعرج، انہوں نے نام دیا ہے اعمش اور اعرج۔ اعمش ان کو کہتے ہیں جس کے آنکھ میں جو کوئی خرابی ہو اور جو گاٹھ ہیں کالے رنگ کا اس میں سفیدی ہو، اس کو کہتے ہیں چندہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو اعمش اس معنی میں ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعرج لنگڑا کا لقب دیا جاتا ہے۔ فیعرف هذا العلم اسماء ذوی الالقاب، اس علم میں ان القاب والوں کے نام کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی طرح ذوی الاسماء کے جو القاب ہیں، نام والوں کے جو القاب ہیں اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کسی راوی کا جو لقب ہے وہ صرف ذکر کیا جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لقب ہوتا ہے اسی کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے اور نام نہیں ذکر کیا جاتا، یا کنیت ذکر کی جاتی ہے اور نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ بہرحال کنیت اور القاب کی معرفت کی اہمیت معلوم ہو گئی، لقب کی تعریف معلوم ہو گئی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ پھر اس کے بعد لقب کے جو اقسام ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی یہ تو لفظ اسم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے غندر، بندار اور شہاب الدین۔ حدیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں غندر بعض محدثین کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بندار بعض محدثین کا ذکر کیا جاتا ہے نام۔ تو یہ القاب ہے، اور یہ القاب اسم کے لفظ کے ساتھ ہے، ان روات کے اپنے نام یہ نہیں ہیں۔ اسی طرح شہاب الدین نام رکھ دیا جاتا ہے، اور بعد کے محدثین میں اس کا چرچا بہت ہوا ہے، شہاب الدین، فخر الدین، اور اسی طرح بہت زیادہ دین کی طرف نسبت کر کے نام دیے جاتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، اور کبھی یہ کنیت کے نام کے لقب کنیت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ابو الاجفان یا ابو تراب۔
ابو تراب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ چوتھے نمبر پر یا جسمانی جو بیماریاں ہیں، عیب ہیں، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے اصلع، اعرج، اعمش اور ضریر۔ اصلع ان کو کہتے ہیں جن کے سر کے سامنے کے بال خالی ہو اور ماتھے پر بال نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصلع کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے جو سر کے جو بال تھے سامنے والے حصے میں ان کے بال نہیں تھے۔ اسی طرح اعرج، جو لنگڑا چلتا ہو ان کو اعرج کہتے تھے۔ اعمش، مشہور محدث سے ان کو اعمش کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آنکھوں میں بیماری تھی۔ اس طرح ضریر ان کو کہا جاتا ہے جو نابینا ہو، تو کئی راویوں کے ساتھ ضریر کا لقب لگایا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ لقب حرفت یعنی پیشے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے بزاز، کپڑے کا کاروبار کرنے والا۔ یہاں چند چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ایک مجرد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور ایک مفرد کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ الاسماء المفردہ یا الاسماء المجردہ یا الکناء المجردہ۔ تو یہ مجرد اور مفرد کا مطلب کیا ہے؟ تو مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نام سے صرف ایک راوی ہو یا اس کنیت سے صرف ایک راوی ہو۔ اس سے پہلے سبق میں ان ناموں کا تذکرہ ہوا جس نام سے صرف ایک راوی موجود ہے، اور کنیت میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اس کنیت سے صرف ایک شخصیت موجود ہو۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے ابو برزہ الاسلمی۔ تو اس کنیت کے ساتھ صرف ایک ہی صحابی ہے جو مشہور ہے، جن کا نام نزلہ بن عبید ہے۔ دوسری مثال ان کی دی ہے ابو عبیدین معاویہ بن صبرہ۔ تو ابو عبیدین کی کنیت بھی صرف ایک راوی کی ہے اور وہ معاویہ بن صبرہ ہے، یہ تابعی ہے۔ اسی طرح ابو العشراء الدارمی، اس کنیت سے بھی صرف ایک شخصیت ہے، یہ بھی تابعی ہے۔ تو مفرد کا معنی یہ ہوا کہ اس نام سے یا اس کنیت سے صرف ایک شخصیت موجود ہو، اور مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کو خاص کر کے ذکر کیا جائے۔ مثلا جو کنیت کے بارے میں ہو تو اس میں صرف کنیتوں کا ذکر کیا جائے، جو ناموں کا ہو مثلا ثقات ہو تو صرف ثقات اس میں ذکر کیے جائیں، تو مجرد اس کو کہتے ہیں۔ القاب کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا ذکر نہیں کیا، تو ان کی چند کتابیں ذکر یہاں کی جاتی ہے۔ ایک القاب کے بارے میں کتاب ابو بکر احمد بن عبد الرحمن الشیرازی کی، جن کا اختصار ابو طاہر المقدسی نے کیا ہے اور یہ چھپا ہے۔ اسی طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف النقاب، یہ بھی چھپی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب نزہۃ الالباب فی الالقاب، یہ بھی چھپی ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے کنیت اور القاب سے متعلق جو بیس تھی وہ بیان کی، اور اس سلسلے میں جو کتابیں تھیں وہ بیان کی، القاب کی جو اقسام تھی اس کا ذکر کیا۔